اب ہم نماز کی پانچویں جو شرط ہے نیت، اس کے بارے میں سماعت کریں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نیت کیسے کہتے کسے ہیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ دل میں پختہ یقین ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نیت ہے۔ نیت میں جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے نماز پڑھنے کے بعد پوچھے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو آپ بغیر سوچے یہ بتا دیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت موجود ہے۔ یہ نیت کا ادنیٰ درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب نیت دل میں کچھ تھی، مثال کے طور پر ظہر پڑھنے کی نیت تھی اور زبان سے نماز عصر کا نکل گیا، تو اب نماز میں حرج ہوگا یا نہیں، یا کون سی نماز ہوگی؟ تو بالکل یہ نماز ظہر ہی ہوگی، چونکہ آپ کے دل میں ظہر ہی کی نیت تھی اور وقت بھی ظہر ہی کا ہے۔ لیکن جو یہ عصر کا لفظ نکلا، اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس سے نماز بھی فاسد وغیرہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یاد رہیں کہ نیت ویسے تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ کو دہرا لینا، یہ علماء نے اس کو مستحب بیان فرمایا ہے۔ نیت جو ہے یہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر نماز شروع کر لی اس کے بعد نیت کی تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یا تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ ذکر کر دیا، اس کے بعد اکبر سے پہلے تک بھی اگر نیت کر لی، اس صورت میں بھی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مکمل تکبیر تحریمہ سے پہلے تک نیت کرنی ہوگی، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب ہم یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ کیا نیت میں تخصیص کرنا کہ یہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے سنت اور نفل میں مطلق نیت کافی ہے یا نہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، صحیح قول کے مطابق جو ہے نفل اور سنت میں مطلق نیت کرنا یہ کافی ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ مطلق نیت یہ کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مطلق نیت ہے، جس میں اس نے ذکر ہی نہیں کیا کہ سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو اس صورت میں چونکہ مطلق نیت ہے، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کی نفل بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اس نیت سے تراویح بھی ادا ہو جائے گی مطلق نیت سے، مگر احتیاط یہی ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کرے، سنت میں سنت کی اور نفل میں نفل کی نیت کرے، یہ زیادہ بہتر یہ ہے۔ اسی طرح فرض نماز مطلق نیت سے ہوگی یا نہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ فرض نماز جو ہے اس میں نیت فرض بھی ضروری ہے، یعنی فرض نماز میں نماز فرض پڑھ رہا ہوں اس کی نیت بھی ضروری ہے، یہ مطلق نیت سے ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو نماز ادا کرنی ہے اس کی خاص نیت بھی ضروری ہے، یعنی میں آج کے وقت کی ظہر پڑھ رہا ہوں یا آج کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ البتہ جمعے کے لیے وقت کی نیت نہیں، بلکہ جمعے کے لیے جمعے کی ہی نیت ضروری ہے، بغیر جمعے کی نیت میں جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو واجب نمازیں ہیں اس میں واجب کی نیت کریں اور اسے متعین بھی کر دے کہ میں واجب نماز وتر پڑھ رہا ہوں یا واجب نماز عید الفطر پڑھ رہا ہوں یا واجب نماز عید الاضحیٰ وغیرہ وغیرہ۔ کیا وتر واجب کی نیت کے بغیر ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو دیکھیں، وتر جو ہے وتر کی نیت سے تو ہو جائیں گے، اس میں واجب کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ عدم وجوب کی نیت جو ہے یہ کر کے عدم وجوب کی نیت اور پھر وتر کی نیت کریں تو اب یہ وتر کی نیت کافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عدم وجوب کی نیت جو ہے اس کی نیت کو خراب کر رہا ہے۔ عدم وجوب کی نیت بھی نہیں ہے اور پھر صرف وتر کی نیت سے وتر پڑھی تو پھر اس صورت میں نماز وتر ہو جائے گی۔ اسی طرح نیت میں تعداد کی نیت کرنا ضروری ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت وغیرہ وغیرہ، تو یہ یاد رکھیں کہ نیت میں تعداد کی نیت یہ ضروری نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ وہ تعداد کی بھی نیت کرے۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت، یہ 4 رکعت یہ جو تعداد کی نیت کی ہم نے، یہ نیت کرنا افضل ہے۔ اسی طرح اگر خطا واقع ہو جائے، مثال کے طور پر ظہر میں اس نے 4 رکعتیں پڑھنی اور اس نے نیت کی 3 رکعتوں کی،
اور مغرب میں 3 پڑھ لی ہیں اور اس نے نیت کی 4 رکعتوں کی، تو چونکہ یہ نیت تعداد کی یہ ضروری نہیں تھا، افضل تھا، لیکن اگر اس میں خطا واقع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز میں بھی کوئی اس سے اثر نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ اور قضا نمازوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ قضا نمازوں میں قضا کی نیت ضروری ہے۔ اس میں 2 چیزیں اور بھی ضروری ہیں کہ جس دن کی قضا نماز پڑھ رہا ہے اس دن کی نیت بھی ضروری ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، تو ان نمازوں میں سے جو نماز وتر کو قضا ادا کرے گا اس قضا کی نیت بھی ضروری ہے اس نماز میں۔ مثال کے طور پر یوں نیت کرے کہ میں فلاں دن کی ظہر کی نماز قضا ادا کر رہا ہوں، تو یہ نیت اس کی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر وہ دن کو متعین نہ کرے یا نماز کو متعین نہ کرے، صرف قضا کی نیت سے نماز پڑھے، تو اس صورت میں اس کی نیت جو ہے یہ معتبر نہیں ہوگی، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے علماء یہ بیان فرماتے ہیں اگر کسی کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں تو وہ اس طرح نیت کرے، جس سے تاریخ وغیرہ بھی معلوم نہیں ہے، تو یہ نیت کرے کہ میری زندگی کی سب سے پہلی فجر کی قضا، اسی طرح بالترتیب تمام نمازوں کے لیے ذکر کرے، اور یہ کرتا رہے، اس لیے کہ جب وہ پہلی قضا ادا کر لے گا تو وہ ادا ہو جائے گی، پھر بعد میں وہ پہلی قضا ہو جائے گی، تو اب بھی یہ نیت یعنی بالترتیب وہ کرتا رہے تو یہ اس سے بھی نمازیں ہو جائیں گی۔ ہر نیت میں یہ کر سکتا ہے کہ جو سب سے پہلی قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں ظہر کی، جبکہ نیت جو ہے ظہری کی نماز کی قضا کی ہو، اور عصر کی کرنی ہے تو عصر کی، مغرب کی کرنی ہے تو مغرب کی، وعلی ھذا القیاس۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھیں کہ اس میں قضا کی نیت کرنا، ادا کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے قضا نماز کو ادا کی نیت سے ادا کر دیا، اسی طرح ادا نماز کو قضا کی نیت سے ادا کیا، تو ان دونوں صورتوں میں نمازیں اس کی ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اس کے گمان کے مطابق ظہر کا وقت باقی تھا، اور اس نے جو ہے یہ گمان کیا کہ ظہر کا وقت چونکہ ابھی باقی ہے اور میں ظہر کی ادا نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس نے ادا کی نیت سے نماز پڑھی جبکہ ظہر کا وقت گزر چکا تھا، اس صورت میں چونکہ یہ قضا نماز ہوئی اور یہ ادا کی نیت سے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے یہ گمان کیا کہ ظہر کا وقت نکل گیا، ختم ہو گیا، اب اس نے آج کی قضا ظہر کی نیت کی جبکہ وقت باقی تھا، تو اس نے چونکہ قضا کی نیت سے نماز پڑھی ہے، اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ پچھلی صورت میں بھی یاد رکھیں کہ وہ نماز کی تخصیص بھی ضروری ہے کہ وہ ظہر کی ہو یا عصر کی۔ کیا مقتدی کے لیے امام کی پیروی کی نیت ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ مقتدی کے لیے امام کی پیروی کی نیت ضروری ہے، بغیر امام کی پیروی کی نیت کے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے، یہ یاد رہے، کیونکہ جو باشرہ لوگ ہیں انہیں کسی نہ کسی مقام پر امامت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں یہ مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جب ہم امام بنیں گے تو ہمیں امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ نیت سے متعلق چند مسائل تھے جو ہم نے ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سیکھنا سکھانا ہمارے لیے بے انتہا آسان فرمائے۔